شهر الرحمة والغفران. جی ناظرین السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وائب ٹی وی کی اسپیشل افطار نشریات نعمت افطار میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ اس رمضان المبارک میں آپ کے سامنے آتے ہیں. اسی طرح آج میں بلند اقبال اور میرے ساتھ ہیں جی عامر. السلام علیکم. یقیناً آپ لوگوں کا آج کا روزہ بھی بہت اچھی طریقے سے گزر ہوگا، جس طرح سے آپ لوگوں کے پہلے کے روزے بہت آرام سے اور بہت سکون سے گزر. یقیناً کیونکہ یہ روزے ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا، تو میں اسی لیے کہتی ہوں کہ بہت سکون سے اور بہت آرام سے گزر رہے ہوں گے. خیر جی، ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. کیا حال ہے بلند صاحب آپ کے؟ اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں کیسے جا رہے ہیں روزے؟ کیسے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے. میرے تو بس وہ بھاگم دوڑی والے روزے ہو رہے ہیں، صبح شو کرنا، دین پھر اپنے کاموں کو دیکھنا، پھر یہاں پر آنا. لگتا نہیں ہے کہ آپ نے روزے رکھے؟ ایسے نہیں ہے. کل بھی میں نے بولا تھا، ویسے تو میں کل تک تو لوگ کہہ رہے تھے، آج میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ کو کیوں نہیں لگ رہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا روزہ جو ہے اللہ کا بھائی کیوں ہم اپنے آپ کو وہ چیز فیل کریں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم جب تک کسی چیز کو فیل کرتے ہیں تو وہ ہمارے چہرے پہ بھی آتی ہے، ہماری باڈی کے اوپر بھی وہ افیکٹ کرتی ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو خود فریش فیل کریں گے اور آپ کے اندر ایک جستجو ہوگی کام کرنے کی، تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈراؤزی سا فیل کریں گے. اور اگر ڈراؤزی فیل کر بھی رہے ہیں تو ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ ابھی بہت سارے کام ہم نے آگے کرنے ہوتے ہیں. اس وقت تمام خواتین کو یہ میسج دینا میں تو بہت دیتی ہوں، بہت سحری کرنے کے بعد میک اپ کر کے تیار ہو کے ہے نا. ارے یہ کتنا مزہ ہے نا. ابھی دیکھیں میں تو جی آرام سے میک اپ ہو کر کے آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں. سب کو یہ میسج دیں کہ اگر آپ کو روزہ اچھا گزارنا ہے تو سحری کے بعد بالکل نماز پڑھنے کے بعد میک اپ کر کے آرام سے بیٹھ جائیں. بالکل اس کے بعد دیکھیں پورا دن بڑا فریش گزرے گا. پھر افطار سے پہلے پھر ایک دفعہ میک اپ کر لیں. گھر کی خواتین کو اتنے سارے کام ہوتے ہیں، ظاہر ہے سحری، اس کے بعد پھر آج کل بچہ پارٹی بھی گھر میں ہوتی ہے، چھٹیاں ہیں تو جو ہے یقیناً وہ لوگ بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے جو ہمارے افطاری کے اہتمام ہوتے ہیں تو وہ نارملی 2-3 بجے سے اس پہ خواتین جو ہے نا وہ کچن میں لگ جاتی ہیں. اور پھر بہت اچھا سسٹم ہمارے یہاں کا ہوتا ہے. وہی ہم لوگ نے کل بھی بات کرے تھے فیملی سسٹم کے اوپر. تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اہتمام ہو رہے ہوتے ہیں کہ کہیں دعوت ہوتی ہے، کہیں افطار پارٹی ہوتی ہے نا. بالکل. آپ تو خود جانتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم. میں خود جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں نا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہاں سب لوگ آ جاتے ہیں، دین سب ایک ساتھ ہی افطار کرتے ہیں. تو وہ بہت اچھا، وہ ایک دعوت کا ہی لک ہوا ہوتا ہے. بالکل ایک فیسٹیویٹی رہتی ہے. اور رمضان ہے فیسٹیویٹی کا نام. رمضان اسی کا نام ہے. اس سے پہلے کہ ہم خود ہی ہم باتیں کرتے رہیں، اس سے تھوڑا سا موضوع کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج ہم بات کریں گے رزق حلال پہ. ٹھیک ہے. کہ حلال روزی کا حصول کتنا اہم ہے، کیا ثواب ہے. اور اسی طرح ہم بات کریں گے مطلب کہ حرام میں کیا ممانعت ہے، کس طرح لوگ حلال روزی کماتے ہیں، کس طرح حرام روزی کماتے ہیں. بہرحال اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو آج کی مہمان شخصیت ہے وہ بہت ہی مشہور آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں. اس کے علاوہ دین سے بھی ان کا تعلق ہے. آپ نے ان کو مختلف پروگرامز میں، مختلف ڈراموں میں، مختلف چیزوں میں دیکھا ہوگا. بہت ورسٹائل آرٹسٹ ہیں اور انسان بھی بہت اچھے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو رمضان کے حوالے سے میں ان کے لیے کہوں گی. میں جب یہ میرے شو پہ بھی آئے تھے تو میں نے ان کے لیے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے، آپ ان سے ملے نہیں ہوتے لیکن آپ کو ان کے چہروں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنے ڈیسنٹ اور کتنے باوقار ان کی پرسنالٹی ہے، کتنے خاندانی وقار. بالکل ایگزیکٹلی ان میں سے ایک ہے، وہ پتہ لگ جاتا ہے. شاید لوگ پہچان گئے ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں داور نواز صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے داور بھائی؟ خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں. الحمدللہ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے رمضان میں اور خاص طور سے آج جمعے کے دن جی مبارک دن یاد کیا. اور انشاءاللہ رمضان کی فضیلتوں سے اور رحمتوں سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ فیضیاب کرتا رہے. بالکل. اور داور بھائی سے کوئی میری ملاقات 8-10 سال تو 10 سال ہو گئے ہوں گے. جی ہاں تقریباً ماشاءاللہ میں جانتے ہیں آپ لوگ تو ایک ہی فیلڈ سے. ہاں بالکل. اور میرا پہلے جو ڈرامے ہیں، شوز ہیں، وہ داور بھائی کے ساتھ پڑھے تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا آپ کو. مجھے کافی ان سے میری ویسے ایکٹنگ کے حوالے سے کم، لیکن ویسے بات چیت زیادہ رہتی. صحیح. ویسے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے ہم سیٹ پہ جب بیٹھے ہوتے تھے ایکسٹرا ٹائم میں تو داور بھائی اپنی باتیں کر رہے ہوتے تھے، میں اپنی باتیں کر رہا ہوتا، تو ہمارا ٹائم سینز کے بیچ میں جس طرح گزرتا تھا تو بالکل پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ٹائم کیسے چلا گیا. لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات تھی، دیکھیں آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک پروجیکٹ کے لیے کام کیا اور اس کے بعد آپ جب پروجیکٹ ختم ہو گیا، آپ مطلب علیحدہ چلے گئے تو لوگ بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے. لیکن الحمدللہ میرا اور بلند کا مطلب سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ گائے بگائے آپس میں رابطے میں بھی رہتے ہیں، ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. تو بس یہ محبتیں ہیں اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں
دلوں میں ہمیشہ قائم رکھے. بالکل, یعنی کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ہمارا کام ہو یا نہ ہو لیکن بات چیت, کانٹیکٹ, جو کہ بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. اور ہم ویسے بھی ادر دن کام بھی ملتے رہتے ہیں, یعنی وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کام ہو تبھی ملیں گے. اور اس طرح سے ابھی آپ نے میرا تعارف کراتے ہوئے میری شخصیت کے بارے میں جو کچھ کہا, میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں, لیکن میں یہاں پر اپنے والدین کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. میرے والد کا نام محمد سرفراز خان تھا, اور نواب صدیق علی خان صاحب کی کتاب ہے بے تیغ سپاہی, جس پر ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا. اس پہ آخری جتنے ابواب ہیں اس میں میرے والد محمد سرفراز خان کا ذکر جا بجا انہوں نے کیا ہے. تحریک پاکستان میں انہوں نے مطلب بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا اور بے لوث ہو کے کام کیا تھا. یعنی مطلب اس وقت یہ تھا کہ وہ اپنے پیسے لگا دیا کرتے تھے, اور جل سے جلوس کرنا, انگریزی کی تعلیم دینا, مسلمانوں کو اویئرنیس دینا, مطلب یہ کام وقف کر دیا تھا میرے والد نے. اور آخر میں جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تھے تو میری والدہ, میری پیدائش کراچی کی ہے, پاکستان کی, لیکن میری والدہ اکیلے, مطلب ان کو بس یہ کہ ایک ٹرک آ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ بہن آپ جو کچھ سمیٹ سکتی ہیں اس میں سمیٹ کے ہم آپ کو جہاز پہ چھوڑنے جا رہے ہیں, بس جو کچھ اس میں آ سکتا ہے بچوں کو لیں اور مطلب نکل جائیں. تو اس طرح میری والدہ مائیگریٹ کیا, اور والد کو زمانے میں چونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا تو ان کو وہاں سے ایران بھیج دیا تھا. تو پھر میرے والد بعد میں پھر پاکستان آئے یہاں پر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں آئے تو انہیں سیٹلمنٹ کمشنر لگایا تھا. کلیم سیٹلمنٹ کمشنر, لیکن انہوں نے 2-3 مہینے بعد ہی وہ نوکری چھوڑ دی. اس میں تو بڑے پیسے, تو اس میں وہ چھوڑی کیوں؟ ہم نے کہا ابا آپ کر لیتے, کہنے کہ نہیں بیٹا, مجھے معلوم ہے کہ داور کی حیثیت کیا ہے, بلند کی حیثیت کیا ہے, فلانا شخص انڈیا میں کیا تھا اور یہ یہاں کی کلیم کیا کر رہا ہے, میں نہیں کر سکتا یہ. تو انہوں نے چھوڑ دی. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ماں باپ نے جو تعلیم دی, رزق حلال کی دی, رزق حلال کی دی, اور مطلب یہ کہ کوئی ہینکی پینکی نہیں کرنے کی عادت ہے کہ بس سیدھے سیدھے چلو. اور بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یار داور بھائی آپ جو ہے نا بیوقوف آدمی ہو. میں نے کہا بھائی میں بالکل بیوقوف صحیح ہوں, کوئی بات نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گھما پھرا. اور پھر ہمارے قرآن میں جا بجا اس بات کا ذکر ہے کہ ذو معنی گفتگو کرنا بھی منع ہے. بالکل, آپ ایسی گفتگو نہ کریں جس کے 2 معنی نکلتے ہوں. اور ہمارے ہاں ہیپوکریٹس کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر وقت 2 معنی یا ذو معنی مطلب گفتگو کرتے ہیں. تو یہ چیز بڑی جو ہے نا تکلیف دہ ہے. ہمارے ہاں آج بھی لوگ اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اچھا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, بنیادی اصول اسلام کے جو ہیں بنیادی اصول, ہم ڈیٹیل میں تو جاتے ہی نہیں. جھوٹ نہ بولو, کسی کا حق نہ مارو, ٹھیک ہے نا, نماز ادا کرو, جو بھی کچھ چیزیں ہیں. ہم باتیں تو اسلام کی سب بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن ہم خود کیا عمل کر رہے ہیں. یہ تو اصل پرابلم ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے اور ہم دوسرے کے اوپر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ لوگ ہمارے پر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں. میں نماز کے لیے دیکھیے مطلب جب کسی کو زور دے سکوں گا جب میں خود 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے یہاں لوگ پریکٹیکل نہیں کرتے, دوسرے لوگوں کو تلقین زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں, سچ بول لیں, فلانا کر لیں. یہ تو ہمارے بہت ایزی ہے نا, لائک ہم وہ پھر وہی غیبت میں آ جاتی ہے وہ چیز. لیکن سبق سکھانا, یہ کرنا, یہ کام زیادہ ہو رہا تھا, خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. پھر ہمارے ایک اور مہمان ہیں آج کے جو نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, وہ ہیں سلمان کانچی صاحب. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں, اور آپ سے ہم گائے بگاہے حمد بھی سنیں گے, نعت بھی سنیں گے, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ٹرانسمیشن ہماری جیسے جیسے آگے بڑھتی رہے گی. بالکل, لیکن ابھی ہم ایک شارٹ بریک پہ جانا ہے. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. ہم ایک شارٹ بریک لیں گے, دیکھتے رہیے نعمت افطار.